التي صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اسی عنوان کے تحت میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سرکار پر ایمان تو لے آتے ہیں، اور خوش نصیبی ہماری کہ ہم ایمان والوں کے ہی گھر میں پیدا ہوئے، مگر تقاضۂ ایمان کیا ہے، اور ایمان لانے کے بعد دولت یقین کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دین پر استقامت کیا ہے. ان چیزوں کو یا تو ذہن میں ہم رکھتے نہیں، اور رکھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. اور استقامت کی اگر بات آ جائے تو استقامت کے معاملے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں. تو چونکہ ایمان ہی اصل چیز ہے، اور آپ کے اس لائبریری میں میرا پہلی بار آنا ہوا، تو احادیث کی کتب ہوں یا فقہ کی کتابیں ہوں، اس میں پہلا جو باب ہوتا ہے وہ کتاب الایمان کا ہوتا ہے، لیکن ایمان پر ہی پہلی گفتگو ہوتی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی پہلی بار آیا ہوں، اور یہاں پر اور بھی بہت سے علماء کرام آتے رہے ہوں گے، تو اپنے علماء کی تقلید کرتے ہوئے میں بھی پہلے ایمان پر ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایمان کے بعد یقین، اور یقین کے بعد استقامت. ان تین چیزوں کو میں جو بھی مجھے وقت آپ نے دیا ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق کہنے اور حق سمجھنے اور حق سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یقین اور استقامت کے معاملے میں موجودہ صدی میں اگر کسی شخصیت کو بلا جھجک پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات پابرکت ہے. آپ نے فرمایا کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. آسیو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، چاہے جتنی آندھیاں طوفان آئیں اس پر وہ ڈٹے رہے. تو اب اللہ کی جانب سے ان کے لیے بشارتیں یہ ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کو بشارتیں سنانے کے لیے اور ان کی مدد کے لیے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور پھر وہ ملائکہ کیا ان کو بشارتیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہارے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے اور تمہارے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. وعلیکم السلام. تو ان کے لیے جنت کی بشارتیں عطا کی جاتی ہیں. اب جب تک یہ منزل کسی کو ملتی نہیں ہے اس وقت وہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے رہتا ہے، کشمکش کی منزل میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتا ہے.
اور جس کو یہ مقام مل جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں در۔ وہ اپنے آپ کو بے کس بھی نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو بے بس بھی نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں بے کس اور بے بس سمجھتا ہے؟ کیونکہ فرمان قرآن ہے نا کہ ہمارا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ بشارت قرآن ہے۔ اور جس کی نظر یہاں ہوگی کہ میرے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اندھیری اگر رات ہو، راستے میں حشرات الارض کیڑے مکوڑوں یا جنگلی جانوروں کا ڈر اور خوف ہو، اور آپ کے ساتھ میں ہتھیار سے لیس کوئی باڈی گارڈ چلتا جائے، آپ کو وہ راستہ طے کرنے میں دشواری ہوگی؟ آپ بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بہت ہی جرأت اور بہادری کے ساتھ چلیں گے۔ اس لیے نہیں چلیں گے کہ آپ کے کاندھے میں گن لٹک رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی اوزار ہے یا کوئی تلوار وغیرہ ہے جس سے آپ حملہ کرنے والے جانوروں کو دفاع کریں، بلکہ آپ کیا سوچیں گے کہ میرے پشت پر ایک بہادر، ایک جرأت مند میرا باڈی گارڈ ہے، اگر کوئی اس طرح کی ناگہانی کیفیت ہوگی تو پھر یہ اس کو برباد کر دے گا، یہ اس کو جو ہے شوٹ کر کے رکھ دے گا یا اس کو قتل کر کے رکھ دے گا۔ اب جس کو یہ جو ہے ذہن میں یقینی ایمان حاصل ہو جائے کہ میرے ساتھ تو مختار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ یقین اس کو صرف اور صرف محبت کی بنیاد پر نہیں حاصل ہو رہی ہے، بلکہ یہ یقین خود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یقین اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دے رہا ہے؟ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد اپنے لیے کیا فرماتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شہرگ یہ جو ہوتی ہے، یہ کٹ جائے تو پھر جانور بچتا نہیں ہے، ذبح کرنے میں شہرگ کا کاٹنا ضروری ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور جب اپنے نبی کی بات آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو جو ہے یقین دلا رہا ہے، ان کو تسلی دے رہا ہے، ان کو بشارت دے رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہمارا حبیب، ہمارا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میرے ساتھ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کی قوت، جن کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک۔ اب جتنے دنیا میں بہادر آئے، طاقتور آئے، ہے کسی کی یہ شان، کسی کی یہ شوکت کہ وہ سورج کو پلٹا دے، وہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے؟ یہ دنیا میں بڑے بڑے بہادر، سارے دنیا کے بہادر مل جائیں تو بھی وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری توانائی سرکار سمیٹتے ہیں تو یہ جو ہے معجزہ صادر ہوتا ہے، نہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو سرکار کے اشارے کی بات ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دولت حاصل کرنا یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اور ایمان والوں کی شان یہ سب سے نرالی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب اس تناظر میں آپ دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اوحی، ہم نے ان کی جانب یہ وحی کی یا ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق میں اپنے بچے کو وہ ڈال دیں، اور کہاں ڈالیں؟ وہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو کہاں ڈال دیں؟ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اب انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ دودھ پیتا بچہ اگر اس کو ہم صندوق میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہوا نہ ملے دم گھٹ سکتا ہے، پھر ہوا مل بھی جائے تھوڑی اس میں درازیں ہوں جس سے ہوا آنے جانے کا راستہ موجود ہو، مگر دریا میں ڈالنے کے بعد دریا کی جب تھپیڑے آئیں گے اس میں جانور بھی ہوتے ہیں، ڈبا سکتے ہیں، تھوڑا سا اس میں سوراخ ہو گیا تو ڈوب جائے گا۔ مگر اللہ فرماتا ہے
کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ وسیلہ پسند فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم سبب ہے، اور عالم سبب میں سبب یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ہی نے یہ قانون بنایا ہے۔ مگر سبب کے بعد بھی جو ہے مسبب پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہم سبب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جس رب نے یہ سبب بنایا ہے اس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم سبب میں اسباب کو بنایا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سبب کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے؟ بغیر سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار نہیں فرماتا ہے۔ ایک انسان کے وجود کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے انسان کو دنیا میں وجود عطا فرماتا ہے۔ اور جب اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے تو بغیر ماں اور باپ کے بھی اپنے بندوں کا دنیا میں ظہور فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بغیر باپ کی دنیا میں کسی کا ظہور و اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیج کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بغیر ماں کے دنیا میں ظہور فرمائے تو سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بغیر ماں کے بھی دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں، سارا زمانہ ہمارا محتاج ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اے بندوں، تمہاری یہ رسائی نہیں کہ ہماری قدرت کو سمجھ سکو، اس لیے ہم نے تمہارے لیے جو عظیم شخصیت دے دی ہے وہ ہم نے اپنا پیارا محبوب دے دیا ہے تاکہ ہماری قدرت کو تم سمجھ سکو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ دریا کے بغیر حفاظت کی جائے، مگر اللہ والے جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے، آنکھ اس کی تصدیق کرے نہ کرے، دل اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے، مگر ایمان اس چیز کا نام ہے کہ رب نے جو فرما دیا وہی سچ ہے، نبی نے جو فرما دیا وہی سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ والے اس راستے پر چل کر کے کس طرح ہمیں دولت یقین دے رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ صندوق بناؤ، پانی میں ڈال دو، آپ نے ڈال دیا، ارے اللہ اب تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ دشمن کے گھر میں اس صندوق کو اللہ نے پہنچوایا، اور دشمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا انتظام فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سارے جادوگروں کے سامنے گھرے ہوئے ہیں، منو ٹنو رسیاں وہاں پر سانپ کی شکل میں موجود ہیں۔ اب جب سانپ ہو تو لکڑی پھینکنی چاہیے یا لکڑی ہاتھ میں رکھنی چاہیے؟ تقاضا عقل کیا ہے؟ فطرت انسانی یہ ہے کہ بھائی جب دشمن ہو، سانپ ہمارا دشمن ہے، تو ہم لکڑی ہاتھ میں رکھیں، لکڑی پھینکے نہیں۔ مگر ایمانی تقاضا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عمل کے ذریعے جو ہے دے رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ لکڑی پھینک دو، وعلیکم السلام، تو آپ نے لکڑی پھینک دیا۔ جب سانپ آئے تو لکڑی ہاتھ میں رکھنا چاہیے، مگر یہاں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ فرما دے یا اللہ کے رسول فرما دیں تو تقاضا مت دیکھو، حکم ربی دیکھو، حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھو۔ تم پھینکو، ہم کہہ رہے ہیں تم پھینکو، حفاظت لکڑی تمہاری نہیں کرے گی بلکہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور پھر جب پھینکا جاتا ہے تو سانپ کی وہی لکڑی جو ہے شکل اختیار کر لیتی ہے، فیضا ہوا ثعبان مبین، وہ ایک عظیم اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور سارے سانپوں کو نگل کے پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں آ کر کے پہلی کی طرح ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں فطرت کے خلاف جو عمل کیا جاتا ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پھر چلیے اور آگے بڑھیں آپ، تو دیکھیں یہاں پر کہ جب آپ سے پانی کا سوال کیا گیا تو حکم کیا ملا کہ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ پانی کے لیے پتھر پر عصا مارا جاتا ہے۔ آج کے جو بھی تقاضے ہیں وہ کیا ہیں؟ یا تو دریا کے پاس جائیں، کنویں کے پاس جائیں، یا زمین میں ڈرل کریں تو آپ کو پانی ملے گا۔ مگر یہاں پر ایمان کا تقاضا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عقلوں کے پیروی نہ کرو بلکہ جس رب نے عقل بنایا ہے اس رب کے حکم کی پیروی کرو۔ اور پھر وہاں پر فضرب بعصاک الحجر،
ہیں وہاں پر حکم دیا گیا کہ اس پتھر پر اپنے لاٹھی کو ماریے، اور جب آپ نے لاٹھی مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے چشموں کو جاری فرما دیا۔ اب یہاں پر اور آگے بڑھیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، کس سے نجات حاصل کرنے کے لیے؟ فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ آگے کیا ہے؟ دریائے نیل ہے۔ جب وہاں پہنچے اور جب بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ پیچھے سے جو ہے فرعون اپنے سارے علاؤ لشکر کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو اب کیا تھا کہ ادھر جو ہے بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اب تو ہم دھرے گئے۔ تو آپ نے وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ معی، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے جس حالت میں ہو، اپنے مدد کا جو تعین ہونا چاہیے وہ ذات الہی کا ہونا چاہیے، اور آپ نے وہاں پر اللہ کی جانب مدد کے جو ہے راستے کو موڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو اس دریا پر ماریں، اور پھر عصا کو دریا پر جب آپ نے مارا تو اس سے پہلے میں آپ سے کہوں کہ عصا پر دریا پر اگر عصا کو مارنے کا حکم دیا جائے تو یہ ہمارے عقل میں آنے والی بات ہے، عقل کے تقاضے کے خلاف ہے نا، مگر آپ نے مارا اور پھر نتیجہ آپ نے پیش کیا کہ دیکھو جب اللہ کا حکم مان کر کے عقل کے خلاف جب عمل کیا جاتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، تو وہاں سے دولت یقین یہ ملتا ہے کہ نجات کی راہیں وہاں سے کھل جایا کرتی ہیں، اور جب آپ نے مارا تو وہاں سے نجات کی راہیں کھلی۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے بتایا کہ دیکھو جو ہم پر یقین رکھتا ہے، ایک جو یقین رکھ رہا ہے یہی دریا اس کو راہ دے کر کے پار لگا رہی ہے، اور جو ہم پر یقین نہیں رکھتا ہے یہی دریا اس کو غرق بھی کر رہی ہے۔ تو عقل کے تقاضے جو بھی ہوا کریں، چاہے جس دور میں جن حالات میں بھی، ہر حالات میں اگر ہمیں یقین رکھنا ہے تو ذات خدا پر رکھنا ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رکھنا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو تب یہ جا کر کے نتیجے نکلا کرتے ہیں، ورنہ کشمکش کی جب باتیں ہوتی ہیں، آج جو عمل دین کے لیے کیا جاتا ہے، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، نمازیں پڑھیں، تو یہ بار ہم پر کیوں لگتا ہے؟ بار کب تک لگتا ہے؟ بار اسی کو لگتا ہے کہ جس کے سینے میں نور ایمان کی روشنی ابھی منور نہیں ہوئی ہے، جس کو دولت یقین حاصل نہیں ہوا ہے، یہ اس کو بار لگتا ہے۔ اور جس کو دولت یقین حاصل ہو جائے، دولت یقین نہ پانے والے کے لیے نماز بار ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بوجھ لگتا ہے، مگر جسے یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے وہ نہیں پڑھتا ہے تو اسے بوجھ لگتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمیں دولت یقین حاصل ہو جائے، اور جب یہ یقین کی دولت حاصل ہو جایا کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ذریعے اپنی قدرت کا کس طرح اظہار فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی بارگاہ میں آئیے ہم چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غالباً حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے اس وقت جو ہے گورنر تھے۔ دریا نیل خشک ہو گیا تو آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، خط آیا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ لوگ جاہلیت کے رسم کے مطابق ایک کنواری لڑکی کو بطور قربانی پیش کرتے ہیں، اس کی جان لی جاتی ہے، دریا نیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر دریائے نیل روانی پکڑ لیتی ہے اور لوگوں کو سیرابی دیتی ہے۔ یہ وہاں کے لوگوں کا ایک زمانے سے رسمیں چلی آ رہی تھی۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام انصاف کا مذہب ہے، کسی جان پر اسلام جو ہے ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مظلوموں کا اسلام تو مسیحا بن کر کے آیا ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو بارگاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 خط بطور جواب دیے گئے، ایک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ایک دریائے نیل کے لیے۔ دولت یقین دیکھیں، اب دریا میں خط ہم اور آپ ڈال دیں تو سوکھا ہوا دریا کبھی جاری ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ مٹکے میں پانی نہ ہو آپ ڈال دیں تو کیا مٹکا جو ہے پانی سے ابلنے لگے گا؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ مگر یہ اسے حاصل ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر وہ اس پر جم گیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے مدد بھی اترتی ہے اور اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہی جو ہے دولت ایمان ہے اصل۔ تو وہاں پر تو بڑے بڑے جو جگر والے ہیں ان کے بھی وہاں پر جو ہے پتے پانی بن جایا کرتے ہیں، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 خط لکھتے ہیں، ایک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جمع کرو اور ان کے دلوں کے اندر یہ جو غلط رسم گھر کر چکا ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ نے تدبیر فرمائی۔ سارے لوگ جمع ہوئے اور پھر آپ نے دوسرا جو خط تھا آپ نے کہا کہ اس کو کھول کر کے پڑھو، اور آپ نے وہ دریائے نیل کے نام سے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی فیض نہیں لینا ہے، ہمیں تیرے پانی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو رب کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو عمر بن خطاب یہ اللہ کا بندہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے تجھے حکم دے رہا ہے کہ پہلی کی طرح جاری ہو جائے۔ اور جب آپ کا وہ خط ڈالا گیا تو پانی ابل ابل کر کے اس قدر پانی ہوا کہ دریائے نیل پہلے سے زیادہ روانی سے بہنے لگا، اور یہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا ہے۔ تو یہ دولت یقین ہے، یہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو تنہا نہیں پاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین کیا کہ ہم اگر ان یقین کے واقعات کو پڑھیں تو ہمارے اندر بھی یقین کی دولتیں حاصل ہو جائیں۔ اب چونکہ ہوتا کیا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں آپ کسی پریشانی میں ہیں اور میں یہ کہوں کہ جناب ایک ناریل لے کر کے آئیے، ایک کالا دھاگا لے کر کے آئیے، میں کچھ کام کر کے دوں گا، تو آپ لے جا کر اس کو فلاں نالے میں، ندی میں، کنویں میں ڈال دینا تو آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں، اپنے اندر کی عدالت میں میرے بات کو رکھیں اور اس سے فیصلہ لیں کہ وہ کیا فیصلہ دے رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس پر کتنے لوگوں کو یقین ہوتا ہے؟ اگر اس طرح کی تعویذ گنڈے یا اور دوسری دعائیں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں کر کے لوگ آج کل دیتے ہیں، وہ آپ کا کیا فائدہ کرتے ہیں؟ در حقیقت وہ اپنا فائدہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس بات پر آج اس قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، قوم جو رسول اللہ کی رسالت پر قوم یقین رکھتی ہے، آپ بتائیں کہ اس بات پر اسے کتنا یقین ہے؟ آج اگر دنیاوی کوئی سائنسسٹ وہ کسی بھی جو ہے تجربہ گاہ کا جو ہے نوکر ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے انڈیا کا ہو یا چائنا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ کوئی چیز ایجاد کر کے سامنے لاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ اس کو اس طرح کریں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، یا میڈیسن ہی آپ لے لیجئے، یہ جو میڈیسن دی جاتی ہیں اس کو آپ استعمال کریں آپ کو یہ پروٹین، یہ اس سے یہ قوت، یہ طاقت اور یہ دفاعی جو صلاحیت ہے وہ نظام آپ کا اور مضبوط ہوگا، آپ اس کو استعمال کریں، آپ اس پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں، آپ کی ذات کو بھی پیش نظر رکھیں، اور آپ کے فرمان پر جس نے عمل کیا ان نفوس قدسیہ کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایک ان لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جن کے تعلق سے قرآن ہی کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ تو گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ تو اندھے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب ان مردوں کو آپ کیا سنائیں گے، یہ تو مردے ہیں، آپ ان کو نہیں سنا پائیں گے۔ یعنی کہ ان کے اندر جو سننے کی صلاحیت ہے اے محبوب کو ختم ہو چکی ہے، آپ کی پیاری بات ان جو ہے غلیظ لوگوں کے سماعتوں میں نہیں آ پائے گی، آپ کی پیاری بات ان غلیظ قلوب میں نہیں جو ہے آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نشاندہی فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی باصلاحیت ہے، بڑی شان و شوکت کے لوگ مالک ہیں، علم کے ذریعے، ہنر کے ذریعے ان لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جو انسانی ضروریت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آج تک کوئی اندھا کسی دوسرے اندھے کو کنویں سے بچا سکا ہے؟ کسی خاردار وادی سے کسی کی حفاظت کر سکا ہے؟ جو خود گونگا ہو، جو خود بہرا ہو، جو خود اندھا ہو، وہ کیا کسی کی رہنمائی کرے گا؟ وہ کیا کسی کو راہ دکھائے گا؟ وہ کیا کسی کو بچا سکتا ہے؟ وہ کیا اپنی بات کسی کو سنا سکتا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مگر جس نبی کو
قرآن نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی ہر بات اپنی بات نہیں ہے، اس کی ہر بات تو اللہ کی بات ہے۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے، خود آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم بھی اسے دیکھ لو تو تم کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، یہ سرکار فرماتے ہیں۔ بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہتے مدینے کے گلیوں میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تو جنت میں بلال کے چلنے کی آواز سن رہا ہوں۔ یہ اس نبی کی شان ہے۔ آپ بتائیں ہمیں کس کی بات پر یقین کرنا چاہیے، کس کے جو ہے فرمان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمیں دنیاوی یہ فائدے گناتے ہیں، مگر جب کوئی پریشانی آتی ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں روزی کا مسئلہ ہونا تو عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ دولت یقین حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود بڑے اونچے قد کے صحابی ہیں، سرکار فرماتے ہیں میری بات جس کو سب سے زیادہ سمجھ میں آتی ہو میرے قریب بیٹھا کرے، تو صف اول میں آپ بیٹھا کرتے تھے، صف اول میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت پتہ ہے نا آپ کو، اللہ نے کس طرح دین اور دنیا ہر دولت سے آپ کو جو ہے نوازا تھا، ہر دولت کے آپ جو ہے غنی ہیں، ہر دولت کے آپ سخی ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کو ایک تھیلی میں رقم بھیجتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور اس کا کہ یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ اسے رکھ لیجئے، آپ کو کام آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو بولے کہ آپ کو حاجت نہیں تو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو کام آئے گا، بولے ان کو بھی اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ نے تعجب سے فرمایا کہ اس کی بھی حاجت نہیں، ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورہ واقعہ کو روزانہ رات میں پڑھ لیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے امان عطا فرمائے گا۔ اب میرے آقا نے جب یہ فرما دیا ہے تو عثمان غنی یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری دولت میرے لیے بہتر ہے کہ نبی نے جو دولت دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے؟ ہمارا یقین سامنے پیسہ ہو، سامنے سرمایہ ہو تو ہمارا یقین بڑھتا ہے، مگر صحابہ کا یقین سرمایے سے نہیں بڑھتا ہے بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے بڑھا کرتا ہے۔ یہ ہے اصل جو ہے قوت ایمان، یہ ہے اصل دولت ایمان۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں فقر و فاقہ یا محتاجی کا ڈر ہو تو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، قبر کا خوف اگر تم کو آتا ہو اور اس سے امان چاہتے ہو تو سورہ ملک پڑھ لیا کرو، ہر قسم کی بیماری ہر قسم کی وبا سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، دشمن پر اگر فتح و نصرت تم چاہتے ہو تو روزانہ ظہر کے بعد تم سورہ فتح پڑھ لیا کرو، اگر کسی دشمن کا تمہیں خوف ہو تو تم دشمن کے خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے روزانہ سورہ نور پڑھ لیا کرو۔ تو جس طرح سرکار کے فرمان پر صحابہ کو یقین تھا، کیا ہمیں بھی ویسا ہی یقین ہے؟ اور اگر یقین نہیں ہے تو پتہ چلا کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہماری عقلیں کیا کہیں، دل کیا کہے، آنکھیں کیا دیکھے، اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے، یقین تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے۔ یہی اصل جو ہے ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار کے فرمان پر اس قدر ایمان رکھتے تھے، اس قدر ایمان رکھتے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر انہیں تو ہر معاملے میں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہی جو ہے پیش نظر ہوتا تھا، اور اسی کو جو ہے یاد رکھا کرتے تھے کہ میرے نبی نے ایسا فرما دیا ہوگا ویسا ہی۔ حضرت ابو نصیر یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سرکار جب ہجرت فرما کر کے مکہ معظمہ تشریف لے آئے تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ مکہ میں ہی رہ گئے تھے اور دشمنوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، لاکھ چاہتے تھے مدینہ طیبہ جانا مگر وہ ظالم طرح طرح کے ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور آپ کو جانے نہیں دیتے تھے، قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک بار آپ نے اس قید و بند سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کیا اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سرکار سے اہل مکہ کا یہ معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے جو شرائط تھے اس میں یہ بھی ایک شرط تھی کہ کوئی قیدی اگر مکے سے بھاگ کر کے مدینہ آئے گا تو آپ اسے لوٹا دیں گے، اور اگر
مدینہ طیبہ سے کوئی بھاگ کر کے مکہ آئے گا تو ہم اسے نہیں لوٹائیں گے۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو منظور فرمایا تھا۔ جب حضرت ابو نصیر وہاں سے بھاگ کر کے آئے، ایک تو مصیبت میں قید و بند، اوپر سے ان ظالموں کی جو کرتوت اور ان کا جو ظلم اور ستم آپ علماء سے سن چکے ہیں کہ کس قدر غیر انسانی حرکتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اب ایسے عالم میں کوئی سرکار کا عاشق پہنچے تو وہ کتنی امیدوں سے جا رہا ہوگا۔ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی بھی گیا ہو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تو آپ دیکھیں کتنی دوری ہے۔ آج اس جو ہے جدید دور میں جب کہ روڈوں کا جال بچھا ہوا ہے تو بھی جو ہے تقریباً جو ہے 3 گھنٹے سے اوپر ہی لگتا ہے۔ تو آپ جب گئے ہوں گے تو کس طرح چھپتے چھپاتے پریشانی کے عالم میں کانٹے اور نوکیلے پتھر آپ کے پیر میں چبھے ہوں گے، اور کیسی آس لے کر کے پہنچے ہوں گے۔ جیسے ہی سرکار کے بارگاہ پہنچتے ہیں، ادھر سے کافر و مشرک بھی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاہدہ حضور یاد ہے، آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس کر دیجیے۔ اب حضرت ابو نصیر کہتے ہیں سرکار ان ظالموں کے حوالے آپ مجھے کریں گے؟ میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ سرکار کے لیے یوں آتا ہے لو دخلت شوکۃ علی رجل احدکم لوجدت علمها، اے میرے غلام اگر تیرے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا تو اس کا احساس تجھے بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کی تکلیف مجھے ہوا کرتی ہے۔ یہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے من ازل مسلم فقط ازانی، جس نے کسی میرے غلام کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ دیکھیں سرکار ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سرکار سے محبت کرنے کی توفیق اور یہ عظیم دولت عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو نصیر جب سرکار سے التجا کر رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ سرکار ان ظالموں کے حوالے مجھے نہ کرنا، تو وہ قلب پاک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا حبیب کا قلب ایسا نازک قلب ہے کہ یہ اے ایمان والو اپنی جان سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا محبوب مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ نے اپنی ذاتی صفت کو اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ جس کو قرآن جو ہے رؤوف و رحیم کہے، جس کو قرآن رحمت للعالمین کہے، بلکہ میرے آقا کی شان میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جب غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے نا، تقریباً 70 قیدی تھے، تو ان کی مشکیں بدی ہوئی تھی۔ یوں جو ہے اگر ہاتھ باندھ دیا جائے تو کتنی دیر تک آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو جب قیدی کی مشکیں، صحابہ کرام ایک تو اتنے دنوں سے وہ ظلم کرتے تھے، اور ایسا ظالم اگر ہاتھ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہاتھ وغیرہ باندھ کر کے صحابہ نے مدینہ طیبہ میں لے جا کر کے ایک جگہ رکھ دیا۔ اب وہ قیدی جو ہے کراہتے تھے، تڑپتے تھے، تو جتنا وہ کراہیں جتنا وہ تڑپیں سرکار اتنی ہی بے چینی میں ٹہلیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ دیکھ نہیں رہے یہ کس قدر کراہ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے لوگ کس قدر تڑپ رہے ہیں، ایسا کرو نا تھوڑا جو ہے بند ڈھیلا کر دو تاکہ انہیں قرار آ جائے گا تو مجھے قرار آ جائے گا۔ تو جو رحمت عالم اپنے دشمنوں کو بھی تکلیف میں نہ دیکھیں، وہ اپنے غلام کو کسی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا احساس آپ کیجئے، اس کو سوچیے آپ اپنے دل کے اندر۔ تو حضرت ابو نصیر سرکار کے سامنے ہیں اور التجا کر رہے ہیں سرکار ان ظالموں کے حوالے نہ کرنا۔ سرکار جو ہے کہ آنکھوں سے پیارے پیارے موتی گرنے لگے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو نصیر ہم اپنے عہد کے پابند ہیں۔ واپس کر دیا گیا۔ وہ ظالم جب لے کر کے جانے لگے، جب نواح مدینہ میں پہنچے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو کہا کہ بہت پھولتے تھے نا اسی نبی کے لیے، تم اس قدر مصیبتیں برداشت کرتے تھے، دیکھا تمہارے نبی نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی، تمہیں واپس بھیج دیا، کیوں ایسے نبی پر ایمان رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالموں تم مجھ سے دولت ایمان چھیننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ان جو ہے ذلیل باتوں سے میرا ایمان کمزور ہو جائے گا،
قسم خدا کی میرا ایمان کمزور نہیں ہوا، میرا ایمان تو اور بڑھ گیا کہ میرا نبی دشمنوں سے بھی جو وعدہ کرے اس کو پورا کرتا ہے، تو اپنوں سے میرا نبی وعدہ کیوں نہ پورا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، میرا کلمہ پڑھ لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو یہ دولت یقین، یہ دولت ایمان۔ حضرت ابو نصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان لوگوں نے یہ کہا تھا تو آپ کو کیسی غیرت لگی ہوگی۔ آپ نے تدبیراً کہا ایک سپاہی سے کہ تیری جو تلوار تو بڑی اچھی ہے، تو اس نے کہا ہاں واقعی میری تلوار بہت اچھی ہے، میرے یہاں سے ذرا دینا تو دیکھیں کتنا وزن ہے کیا ہے۔ تدبیر حکمتاً آپ نے مانگا، جیسے اس نے دیا تو اس ظالم کی آپ نے گردن اڑا دی، دوسرے کو آپ نے للکارا تو وہ بھاگ گیا۔ اب پھر بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا سرکار آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، اب تو غلام کو قبول کر لیجیے، اب تو غلام کو قبول کر لیجیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے ابو نصیر، اللہ ضرور تمہاری رہائی کا سبب بنائے گا، تمہارے نبی کا پیغام تم تک پہنچے گا، تم ضرور رہا ہو کر کے ایک دن آؤ گے۔ اے ابو نصیر ہم اپنے عہد کے پابند ہیں۔ اتنے میں ادھر سے بھی آ گیا، کہا کہ دیکھو آپ کے اس غلام نے ایک سپاہی کو قتل کر دیا اور میں اپنی جان بچا کر کے یہاں آیا ہوں، اور دوسرے وفد بھی مکہ سے آ گئے۔ تو حضرت ابو نصیر رضی اللہ عنہ سمجھ گیا کہ اب پھر ان کے حوالے کیا جائے گا، آپ چپکے سے وہاں سے ہٹ گئے اور مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ نے اپنا بسیرا بنا لیا، وہی سوکھے پتے وہی گھاس کھاتے تھے، دریا کا پانی پیتے تھے اور پھر اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اب یہاں سے جو مظلومین تھے وہ جانتے تھے کہ ہم مدینہ شریف جائیں گے تو ہم کو بھی سرکار واپس بھیج دیں گے، سرکار اپنے وعدے کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو وہ غلامان مصطفیٰ بھی وہاں سے جب رہائی پاتے تھے یا کسی طرح جو ہے ان کے جیل سے چھوٹتے تھے تو آپ وہیں چلے جاتے تھے جہاں تھے حضرت ابو نصیر نے ڈیرا بنایا۔ اس طرح کئی صحابہ کرام وہاں پر ہو گئے۔ اب حضرت ابو نصیر وہاں پر کافی دنوں تک رہے، آپ وہاں کھیتی بھی کرتے تھے، مویشی بھی آپ نے پال رکھا تھا، اور روزانہ شام کو پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے اور مدینہ طیبہ کی جانب منہ کر کے کہتے تھے کہ محبوب بلاوا کب آئے گا، سرکار بلاوا کب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یقین آپ دیکھیں، تکلیفوں کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ غیر جگہ پر آج کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو ہر چیز کا وہاں انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، شاہراہوں کا انتظام ہے، آپ کہیں چلے جائیں آج ہر جگہ انتظام ہے۔ مگر تو وہ تو ایسا وقت تھا جہاں کوئی انتظام نہیں تھا، جو کرنا تھا وہ خود ہی انتظام کرنا تھا۔ مگر تکالیف زندگی کے دیکھیں اور یقین کی دولت بھی آپ دیکھیں، دونوں باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کے ساتھی کہتے ہیں ابو نصیر لگتا ہے تمہارا آخری وقت ہے، تو آپ اس تکلیف کے عالم میں، نقاہت اور بیماری کے عالم میں کہتے تھے، جوش میں کھڑے ہو جاتے تھے، میرے ساتھیوں تم نے میرے بارے میں جو اندازہ کیا ہے غلط ہے، یہ بیماری میری موت کا سبب نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ابو نصیر رہائی کا پیغام میرے جانب سے تمہیں ضرور پہنچے گا، بلاوا میرے جانب سے ضرور آئے گا، میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہی ہوگا، زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے مگر فرمان مصطفیٰ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کا جو بھی قافلہ ادھر سے گزرتا تھا، اب یہ تھا کہ وہ ظالم ظلم کرتے تھے تو ظلم کا جواب بھی دینے کا اللہ کی جانب سے آرڈر ہو چکا تھا، تو آپ ان کے قافلوں کو جو ان کے مال و اسباب ہوتے تھے اس کو لے لیتے تھے اور وہ لوگ جو ہے جان بچا کر کے بھاگ جاتے تھے۔ تو اب اہل مکہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ ہمارے قافلے بھی محفوظ نہیں۔ انہوں نے خود ہی درخواست بھیجی سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار اپنے غلاموں کو بلا لیجئے، ہم تیسری جو شرط ہے ہم اس سے باز آتے ہیں، وہ شرط ختم کر دیا جائے۔ اب ادھر سرکار رختہ روانہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں سرکار کی نگاہ نبوت کہاں کہاں دیکھتی ہے، اللہ اکبر۔ ادھر سرکار جو ہے خط روانہ فرماتے ہیں اور حکم ہوتا ہے ابو نصیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ ادھر جو ہے جب حضرت ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا مبارک خط ملتا ہے تو اس وقت بالکل جاں کنی کے عالم میں تھے۔ اس خط کو آپ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، کہتے ہیں سرکار جسم تو حاضر نہ ہو سکا مگر روح کے ذریعے ضرور آپ کا غلام آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں دیکھ لو میرے آقا نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہوا کہ نہیں ہوا۔ موت اس وقت تک ابو نصیر کو نہیں آئی جب تک کہ سرکار کا وعدہ نہیں پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے ہم سے بھی تو کچھ وعدہ کیا ہے، ہمارے لیے بھی بشارتیں ہیں۔
ہمارے لیے بھی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام آیا ہے کہ اے میرے غلاموں، چاہے جب بھی تم دنیا میں آؤ گے، جو جو میرا کلمہ پڑھے گا، میرے دامن میں پناہ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر غم سے آزادی عطا فرمائے گا، اس کو اللہ ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی وہ امن سے رہے گا، آخرت میں بھی وہ امن سے رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ ان چھوٹی سی اور مختصر سی جو ہے باتوں میں آپ تمامی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان سرکار کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سرکار کے فرمان پر آج ہم کو کتنا یقین ہے۔ ہم ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ سرکار کے فرمان پر ہمیں کتنا یقین ہے۔ اور اگر یقین کی دولت ہمارے پاس کم ہے، جس طرح اور دولتیں حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، تو سرکار پر ایمان کی دولت ہمیں کیوں نہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں۔ یہی اصل چیز ہے، اور یہ جس کو حاصل ہو گیا ہے پھر وہ کبھی ڈرے نہیں، پھر وہ کبھی ڈرے بھی نہیں اور کبھی دبے بھی نہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑے حاکم اور بڑے سے بڑے جابر کے سامنے پیشی کی بات کیوں نہ ہو، وہ کبھی ڈرے بھی نہیں اور وہ کبھی دبے بھی نہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یاد آئے کہ ہارون رشید کا جو بیٹا تھا اس کا نام مامون تھا، اس نے بڑے بڑے علماء کی گردنیں اڑوا دیں۔ تقاضا اس کا یہ تھا کہ تم کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو بڑے بڑے علماء شہید کر دیے گئے، اور بعض وہ تھے جو ابن الوقت تھے، ہر دور میں ابن الوقت رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ جب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کی یہ بات پہنچی، تو آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی معلوم ہے؟ 60 سال کے قریب آپ کی عمر پاک تھی، 60 سال کی عمر کو آپ پہنچ چکے تھے۔ ہم اور آپ 50 سال میں ہی جو ہے اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، بدن کی لاغری، بدن کی کمزوری کا کیا عالم ہوتا ہے، ذرا آپ غور کریں۔ اس عمر میں آپ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ بادشاہ تک میرا پیغام پہنچا دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس عمر پاک میں آپ پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے؟ آپ کو کوڑے لگوائے گئے، 28 ماہ تک آپ کو قید کیا گیا، اور کوڑے مارنے والے کمزور لوگ ہوتے تھے، جو بڑے بڑے حبشی طاقتور جو لوگ ہوتے تھے ان کو کوڑے مارنے پر مقرر کیا جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہ نے کہا، معتصم نے، کہ 2 آدمی لائے جائیں، 2 آدمی ہوں، وہ کوڑے کیا نام ہے کہ ایک آدمی 2 کوڑے مارے، ایک جلاد 2 کوڑے مارتا تھا، پھر دوسرے جلاد کو بلایا جاتا، کیوں؟ تاکہ وہ تازہ دم رہے۔ جب تازہ دم رہے گا تو 2 کوڑے جو اس کے جو پڑیں گے شروع میں، وہ پوری طاقت سے آپ کے جسم پاک پر پڑیں گے، مگر جب بھی آپ کو کوڑے مارا جاتا تھا آپ کیا فرماتے تھے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور آگے کی جو آیت کریمہ کے جو لفظ ہیں وہ برابر ذہن میں نہیں آ رہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دنوں تک قید بند کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، اور پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ 20 سال تک بادشاہ نے آپ کو آزاد کیا، اور 20 سال تک اس امت کی آپ پر رہبری فرماتے رہے۔ اللہ، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ائمہ کرام کو آپ دیکھیے، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھیے، صحابہ کرام کو دیکھیے، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں کتنی دشواریاں آئیں، فقر و فاقہ کشی، تکلیف، ہر اعتبار سے انہیں جد و جہد کا سامنا کرنا پڑا، اور زندگی کی آسائشیں جو آج مہیا ہے اس زمانے میں آج کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 1% مہیا نہیں تھی جو آج آسائش زندگی ہمارے لیے ہے۔ پانی بھی وہاں پہ بھرنا پڑتا تھا، سارے لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے جو ہے خود سے ہی جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر گیہوں پیستے تھے تو آٹا تیار ہوتا تھا۔ جو آج آسائشیں ہیں
وہاں تو برائے نام بھی آسائشیں نہیں تھیں، مگر انہوں نے تکلیفوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے بس یہ دیکھا اور یہی کہا اپنے عمل کے ذریعے کہ ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے یا رسول اللہ، بس اتنا تو کہہ دیجئے کہ تو ہمارا ہے۔ بس یہی دولت ایمان کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ کے گوشہ گزار کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان پر صحیح معنوں میں یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے ایمان کے صدقے میں ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو کچھ بھی اس میں غلطیاں ہوں کہنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟